عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام آئے صورتیں سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی پیارا پروگرام ہے جس میں آپ کو قرآن پاک کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا تجوید و قرات کے مطابق کس طرح پڑھنا چاہیے، صحیح انداز سے پڑھنے کا طریقہ اور اس کا ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے۔ لہذا آخری تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، پورا مکمل سلسلہ دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی بہترین معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، ہم بے کسوں کے مددگار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو لیجئے پہلے سیگمنٹ میں آج جو سورت ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ فلق۔ اور سورہ فلق کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جگہ جگہ بڑی قوف جو ہے اس کی بہت مشق ہے۔ الحمدللہ ہم اس سورت کو جب بار بار پڑھیں گے تو ہمارے قوف کی ادائیگی میں بھی انشاءاللہ ایک بہتری آئے گی، ہے نا۔ تو یہ ماشاءاللہ قوف جو ہے اس کے اندر بہت کثرت سے آیا ہے۔ ہر آیت کے اندر آپ کو دکھے گا کہ اس میں جو ہے قوف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو ہے قواعد پر بھی آپ توجہ دیجیے گا۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں کئی قواعد پر تذکرہ کر چکے ہیں، آپ چاہیں تو ہمارے پچھلے ایپیسوڈ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کئی مخارج، یعنی کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کہاں پر کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے، نون ساکن کے قواعد بھی ہم نے دیکھے، مدات کے قواعد بھی ہم نے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ آیت قوف سے شروع ہو کر قوف پر ہی آیت ختم ہو رہی ہے، لہذا دونوں قوف پر ہم توجہ کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پر لام نظر آ رہا ہے اس کو قلقلے کے ساتھ نہیں بلکہ جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے بغیر قلقلہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ حمزہ اور عین یہ دونوں الگ الگ مخرج سے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ حمزہ اور عین کی ادائیگی میں کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ اعوذ کے اندر ہم کبھی عین ادا کرتے ہیں تو حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، حمزہ ادا کرتے ہیں تو عین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں دونوں حروف کا خیال رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ واو مدہ پر ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذال کو زا سے نہیں بلکہ ذال کی جگہ ذال ہی ادا کرنا ہے۔
आऊज़ु नहीं पढ़ना है, बल्कि आऊज़ु। ये जो ज़बान की नोक है ना, यहाँ सिरा, जो ज़बान का सिरा है, ये ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से लगेगा और नरमी के साथ हम इसको अदा करेंगे। और इस तरह पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु, कुल अऊज़ु, अऊज़ु, आ की अदायगी अलग और ऊ की अदायगी अलग, ठीक है। ठीक है, इसकी मश्क कर लेंगे। कुल अऊज़ु, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक। यहाँ पर जमाओं के साथ बा हुरूफ क़लक़ला में से है और मुशद्दद है, लिहाजा इसको जमाओं के साथ अदा करेंगे। बिरब्बिल, बिरब्बिल, ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। आगे चलते हैं। मिन शर्रि मा खलक। यहाँ जो नून साकिन आपको नज़र आ रहा है, इसके बाद शीन है और शीन जो है ये हुरूफ इख्फा में से है। और नून साकिन और तनवीन के कवायद में आता है कि नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद अगर हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर हमें इख्फा करना है, यानी गुन्ना करके पढ़ना है। तो जो गुन्ना होगा ये इख्फा के साथ, यानी नून ज़ाहिर नहीं होगा। जैसे अगर ज़ाहिर करेंगे तो मिन, ये ज़ाहिर करने वाला गुन्ना हो गया मिन, लेकिन हम यहाँ जो गुन्ना करेंगे ये ज़ाहिर नहीं करेंगे, इसमें नून को छुपाना है। किस तरह? मिन, 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 ये दोनों में फ़र्क है। और ये फ़र्क इस तरह होगा कि जब हम नून अदा करते वक्त ज़बान का जो किनारा है ऊपर तालू में लगाते हैं तो नून अदा होता है। तो हमें यहाँ पर गुन्ना करते वक्त इख्फा के अंदर ये ख्याल रखना है, ये तवज्जो रखना है कि ज़बान ऊपर टच नहीं होगी, उसके करीब रहेगी और हम गुन्ना करेंगे और आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकलेगी, तो हम इसको सही तरीके से कर पाएंगे। म्यूं, म्यूं, यानी आप देखें कि इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तालू है जैसे, और ये आपकी ज़बान है, तो ये ज़बान और तालू के दरमियान इस तरह थोड़ी सी गैप रहेगी, ये मिलेंगी नहीं बल्कि थोड़ी सी क्या रहेगी, गैप रहेगी। तो आप वहाँ पर जब गुन्ना करेंगे, इख्फा करेंगे, तो आपकी जो है आवाज़ जो है ज़ाहिर नहीं होगी, यानी नून ज़ाहिर नहीं होगा, इख्फा होगा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नून साकिन को छुपाते हैं, यानी उसको छुपाकर इसका गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर जब हम गुन्ना करेंगे तो उसको छुपाकर गुन्ना करेंगे, ज़ाहिर नहीं करेंगे, यानी नून साकिन को ज़ाहिर नहीं करेंगे, छुपाएंगे। और गुन्ना जो है ये इख्फा वाला गुन्ना होगा, मुशद्दद वाला यानी ज़ाहिर करने वाला गुन्ना नहीं होगा। क्योंकि जब नून मुशद्दद होता है वहाँ पर हम नून को ज़ाहिर करके गुन्ना करते हैं, जैसे अन, इन, उन, ये नून को ज़ाहिर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम नून को छुपा रहे हैं और इस तरह पढ़े म्यूं, म्यूं, तो हमने ज़बान को तालू से हल्का सा जो है दूर रखा है, टच नहीं किया है, ठीक है। तो पढ़ेंगे मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक। आगे भी इसी तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर भी इख्फा करेंगे। व मिन शर्रि गासिकिन, गासिकिन। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर पुर है, यहाँ बारीक और फिर यहाँ पर पुर। तो आपको एक और आज जो नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर्फ पुर होता कैसे। आप रोज़ाना ही हमारे एपिसोड के अंदर ये बात सुनते हैं कि ये हर्फ को पुर करना है, ये हर्फ को पुर करना है, तो पुर होता कैसे। कोई कहेगा कि ज़बान को गोल कर ले तो हर्फ पुर हो जाएगा, मुंह को गोल कर ले तो हर्फ पुर हो जाएगा, होठों को गोल कर ले तो हर्फ पुर हो जाएगा, मुंह में आवाज़ भर ले तो हर्फ पुर हो जाएगा। तो ये सारी बातें एक तरफ और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बात एक तरफ, कि जब भी कभी आप हर्फ को पुर करना चाहते हैं
تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک کام آپ کر لیں تو حرف خود بخود پر ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جب زبر یا پیش ادا کرتے ہیں اس وقت تو حرف پر ہو جاتا ہے، لیکن جب وہی حرف جو حروف مستعلیہ میں سے ہے جب وہ زیر کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتا ہے، اس وقت کیسے پر کریں گے؟ تو جو منہ کو گول کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں، جو آواز کو گول کر کے یا ہونٹوں کو گول کر کے جو حرف کو پر کرتے ہیں، وہ حالت زیر میں، حالت کسرہ میں حرف کو پر نہیں کر پاتے. تو ان کے لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جب بھی حرف کو پر کریں گے تو ایک کام کریں گے، اور وہ کام یہ ہے زبان کی جڑ اٹھانے سے حرف پر ہو جاتا ہے. جس طرح ہم قوف اور کاف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو کیا کرتے ہیں؟ تالو سے ملاتے ہیں. تو یہاں ملانا نہیں ہے، تالو سے ملانا نہیں ہے، بلکہ زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے نا. تو حرف خود بخود پر ہو جائے گا. جب بھی آپ حروف مستعلیہ ادا کریں یا حرف کو پر کریں، لام کو پر کریں، را کو پر کریں، یا حروف مستعلیہ میں سے کسی حرف کو پر کریں، تو زبان کی جڑ کو اٹھا لیا کریں، حرف خود بخود پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ جب ہم پڑھیں گے غو تو اس میں زبان کی جڑ اٹھے گی، سین میں زبان کی جڑ نیچے ہو جائے گی، اور پھر قوف میں پھر اوپر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو غاسقن، 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 تو سین کی جگہ پر کیا ہوا؟ زبان کی جڑ نیچے آ گئی. اور غین اور قوف کے اندر زبان کی جڑ کیا ہوا؟ اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے خا لا قا، خا میں زبان کی جڑ اوپر ہوئی، لام میں نیچے آ گئی، اور پھر قوف میں اوپر ہو گئی. تو خا کو پر، لام کو باریک، اور قاف کو پر. تو دو حروف پر ہے اور بیچ میں ایک باریک حرف ہے. لہذا اس کو جب ہم پڑھیں گے خلق، 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 ٹھیک ہے نا؟ ما خلق، خلق، لام کو پر نہیں کریں گے، لام کو باریک کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب اس کو آپ اتنا مشکل نہ سمجھیں، یہ اتنا مشکل ہے، اتنی مشکل سے ادا کیا جاتا ہے. جناب جو بھی کام مشکل سمجھا جائے تو کبھی نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، اس کی پریکٹس کروں گا تو مجھے آ جائے گا، تو بالکل آپ کو آ جائے گا. اگر آپ پہلے اس کو مشکل سمجھ لیں گے، اتنا مشکل ہے، اتنا ہارڈ ہے، ایسے پڑھنا پڑتا ہے، نارے بابا نا، میں تو نہیں پڑھ پاؤں گا. اگر آپ یہ سوچ لیں گے تو پھر آپ نہیں پڑھ پائیں گے. آپ کو یہ اپنا ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا، یاد کروں گا، مشق کروں گا، تو انشاءاللہ آ جائے گا. تو جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو قرآن اس پر آسان کر دیا جاتا ہے. اسی لیے تو بچے حافظ بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جایا کرتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی تو ان کو یاد ہو گیا. ہم بھی کوشش کریں گے، ہمیں بھی انشاءاللہ یاد ہو ہی جائے گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. آگے چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یہاں اکفا کریں گے نون ساکن میں، یہاں پر جو ہے نون مشدد کے اندر گنہ کریں گے، اور اسی طریقے سے فا جو مشدد بھی ہے ساتھ ہی ساتھ اس پر جو ہے کھڑی حرکت ہے. کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر یعنی دو حرکت کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے. سا میں بھی کھڑی حرکت ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نفاثات، آپ اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے بھی آپ ایک الف کی مقدار کھینچ سکتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فِي الْعُقَدِ، فِي الْعُقَدِ، قد، قد، قاف کو پر کرنا نہ بھولیے. آگے چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہاں پر ہا کی ادائیگی کرنا ہے، یعنی ہا
نہیں بلکہ ہا بولنا ہے، یہ ہوا نکالنا ہے، ہا ہا نہیں بولنا ہے بلکہ ٹھیک ہے، یہ ہا کی آواز ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اِذَا حَسَدَ۔ اب مکمل اوپر سے ترجمہ کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ لیجیے ناظرین، اب ہم مکمل صورت کی مشق کرنے جا رہے ہیں، لہذا اٹینشن ہو کر سیدھے بیٹھ جائیے، اچھے طریقے سے مشق والے انداز میں آواز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ کاپی کرتے ہوئے جس طرح آپ سنیں اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ لیجیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جو آج دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ دعا ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ اس کو صحیح طریقے سے، صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت، بسم اللہ توکلت، بسم اللہ توکلت، علی اللہ، علی اللہ۔ یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو ہمیں پر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے قبل یہ لام پر جو ہے زبر آ رہا ہے، اور ہم نے قاعدہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر سیکھا ہے کہ جب بھی اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہو اور اس سے قبل جو ہے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہمیں لام اللہ کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پڑھیں گے، علی اللہ، علی اللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ، یہاں پر جو ہے یہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے قبل زیر ہے، لہذا یہاں پر باریک کرنا ہے اور یہاں پر پور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں بھی باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر بھی زیر آ رہا ہے۔ تو اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول، لا حول، لا حول ولا قوة
ولا قوة إلا بالله إلا بالله. مکمل پھر سے پڑھیں گے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا. گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین، کیسا پیارا ترجمہ ہے اور کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر ہم یہ دعا کو روزانہ ہی اگر پڑھ کر گھر سے نکلیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ گھر واپس آنے تک اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو پڑھنے والے کے ساتھ محافظ فرشتے کر دیتا ہے کہ جو واپس گھر آنے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ دعا ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو یاد بھی کر لیں گے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا، اور اگلے جو ہے پروگرام میں ہم کوئی سورہ اور ایک دعا لے کر پھر حاضر ہوں گے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور قرآن پاک درست کرنے کی کوشش کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا.